نہیں، وہ میرے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں. چلے فہیم بھائی آپ بڑے بھائی ہو یار، آپ بڑے بھائی ہو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، پلیز آپ بڑے بھائی ہو، نہیں تو سنو میں سنو. کو فون کر رہا ہوں. کوئی بات جی بھائی آپ عابد بھائی فون بھی کریں. عابد بھائی بی ایف ٹی چپ یار، آرام نہ بہو. جتنا بھی ہوتا ہے نا سر، آپ بڑے بھائی ہو یار، ٹھیک ہے نا. تو کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا عابد ایک بھائی بندہ فہیم صاحب نہ عابد غصے ہو کے بھائی چل گیا، دوسرا تاڑے نہ غصے ہو کے چل گیا. یار میں نہیں نہیں وہ گیا نہیں. گل ختم ہی نہیں ہونے دیندے پہ، گل ہی نہیں ختم ہونے دیندے پہ. فہیم بھائی آپ اس یار طرح بڑے ہو، آپ بڑے عابد ہو بھائی عابد یار. بھائی محمود ہوں تو نہ ناس جاویں، ہوں میں تو نہ نہیں ناس. سنا یار، میری گل تو سنو، میری گل تو سنو. میں صرف ایک گل کرنے واسطے آیا ہوں، پھر میں اپنا لوچا جیب پا کے واپس یار نکل جاؤں میری گا. گل سننا، لوچ نہ تلنا، دوئے بھرا نے میرے، دوئے ایک بھرا. سیکنڈ ایک سیکنڈ مینو دیو، ایک سیکنڈ مینو دیو. کچھ دے بھی دو نہیں، جی ایک کچھ سیکنڈ بھی نہیں، عابد بھائی انہوں نے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہویا. صرف اور صرف ایک ہلکی جی غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی ہوئی ہے. فہیم بھائی اپنا موقف دیتا، نظر پائیاں سمجھ نہیں آئی، نظر پائی اور اپنا ریئیکشن دیتا، گل ہو گئی اتنے تلے. ہون اس نہ یہ کہ کوئی نہیں فہیم فہیم بھائی بھائی اس تسی فون فون لا دو. کرن. یہ سنو الفا بھائی کو اٹھا لے ذرا. الفا بھائی کو میں اٹھاتا ہوں. بھائی فہیم بھائی، کو فہیم بھائی اٹھاتا اور ہوں بند کرنا. میری محمود جی. چپ کرو. فہیم بھائی تسی بڑے بھرا ہو یار، تسی بڑے ہو، اپنے انہوں نے فون کرو، انہوں نے گل کرو تو انہوں نے بلاؤ، ٹھیک ہے نا. تو جی الفا بھائی فہیم اوپر آ صاحب گئے. انہوں دا نمبر ہے تہاڈے کول، کال کر کے بلا لو، جڑی بھی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ختم کر لو اس کو. یار وہ بی ایف ٹی بھائی کو آپ نے کدھر بھیج دیا؟ میں نے نہیں بھیجا، وہ خود ہی چلا گیا. یار کس کے؟ یہ تو وہی بات ہے، مینڈک والی تول ہے. یہ کدھر سے گر رہا ہے، دوسرا ادھر سے گر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بندے تتے ہو گئے آج لالا. اخپالا بادشاہی دے لالا، خالد آپ آج کہیں نہیں جائیں گے. اخپالا بادشاہی. سارے ریکویسٹ بھیجو بی ایف ٹی کو. اس کو عنایت اللہ لالا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈڈواں دی پنج سیری. میں نے وہی بتا دیا نا، مینڈک والی. لالا اب عابد بھائی بی ایف یہ ٹی تو تو مجھے بہت دوربین میں بھی نظر نہیں مطلب آ رہا ہے. دیکھیں اور میری بات سنیں، یہ تو بہت ریسپیکٹفل پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے، پھر بعد میں فون کر کے وہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے. ادھر بالکل یہی جو بھی موجود ہوتا ہے وہ سب ہمارے ایک فیملی جیسے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. کوئی بات نہیں ہے. بالکل یہی بات میں کرنے کچھ لگا تھا، چیز سارے ایسی خاموش ہوتی ہو ہے کہ جاتے. وہ ایکسپلین کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں نظر بھائی کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا نا. تو چلو وہ بس کوئی نہیں ہے، سب ہو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بڑے بھائی ہیں ہمارے، یہ کوئی اتنا تو نہیں ہے کوئی اتنا. میں تو سب سے چھوٹا ہوں نا، میں تو ہاں نہیں آپ تو تسی تو ہونی جمے ہو. آپ بزرگوں کی سنوں گا تو کچھ سمجھ یہ حال ہے فیڈر پیندے لالا صاحب. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ. دیکھ لو کہ کتنے کی سی تو ہوں کی ہو گیا ایک دم بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی. کوئی اللہ نہیں، ہو معافی دے. جائے گا بھائی، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. اور بی ایف ٹی کو بلاؤ نا، بی ایف ٹی اب واپس نہیں آ رہا. وہ بی کیوں ایف ٹی کریں گے؟ جی دے ریکویسٹ بی ایف ٹی کو ریکویسٹ کرو. ਭੇਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ریکویسٹ بھیجو ہوں، یہ راضی کرو. ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. نہیں وہ ناراض نہیں ہوں گے یار، بس ویسے بس. کوئی نہیں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں. کوئی ادھر ساری تو کسی کی کوئی پرسنالٹی کلیش بھی نہیں ہے، کوئی مشکلات کوئی بھی نہیں. پرسنالٹی کلیش نہیں ہے. صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ بس جو مشکلات ہے اس وقت پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، ہمارا پورا کنسنٹریشن ادھر ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اپڈیٹ، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کیا لائحہ عمل ہم نے بنانا ہے اس پر بات ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے؟ تو کوئی آئے، جو بھی آئے، جس کی فالوئنگ ہو چلو نہ شکر ہے، ہو، بی ایف ٹی آ آگے گیا، بی سب ایف ٹی آ گیا. میں خوشی یہ ہے مجھے بی ایف ٹی واپس آ گیا.
ابھی ہم کرتے ہیں. اچھا یار کوئی منت اللہ کر لو بھائی نا بی ایف ٹی بڑا دراندیش آدمی ہے بھائی. جی جی. السلام علیکم. یہ پتہ ہے بی ایس ٹی وعلیکم. کدھر گیا تھا. آپ ہی اچھا ایک ناراض منٹ، ہو گئے تھے جناب. اچھا ایک منٹ. عابد بھائی آپ عمر میں سب سے زیادہ ہیں، مگر جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز سارے لوگ میوٹ پہ جاؤ، آپ ہی کا فائدہ کر رہا تھا، پارٹی کا فائدہ کر رہا تھا. دیکھو جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پتہ نہیں آپ کے وہاں کیا ہوتا ہے، مگر یو کے میں کیا ہوتا ہے کہ دو بندے جن کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپس میں سورٹ آؤٹ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا کہ سارے میں لوگ نے پہ جائیں. ویری گڈ. بی ایف ٹی بھائی میں بھی بیچ میں یہی آیا تھا کہ سب کو خاموش کروا کے، اور میں نے فہیم بھائی کے پاس گیا. میں نے فہیم بھائی کو کہا کہ آپ بڑے ہو، آپ بات کرو. فہیم بھائی آپ نے بات کی. عابد بھائی 1 فہیم منٹ، ابھی میں پھر یہی بات جو کچھ آپ نے کرنی تھی وہ میں نے کر دی. سیم مگر وہی بات. اگر آپ خاموش ہو جاتے 2 منٹ تو اس نہیں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کا جو ریزلٹ کیا بات ملا؟ آپ نے کرنی تھی وہی میں نے کر دی. ٹھیک طریقہ ہے. کار الفاظ کا چناؤ غلط ہے نا اچھا عابد عنایت بھائی. بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، دیکھو آپ نے بات کر دی نا عابد بھائی، بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کا ریزلٹ کیا ملا؟ بگ فیٹ زیرو. میں جو نہیں کر نہیں رہا تھا نہیں 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 وہ پہلے ہی چلے گئے تھے. وہ اس سے پہلے ہی چلے گئے تھے. بھائی جان دیکھو چلنے کی بات نہیں ہے، دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. بات بالکل. ہو سکتی تھی اگر فہیم بھائی اور ان کی میں نیچے کامنٹ کروں ان کو واپس لے کر آؤ. نیچے آپ کامنٹ تو پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ان کو واپس لے کر آؤ پلیز. سارے لوگ ان کو ریکویسٹ ڈالیں، ان کو واپس لے کر آئیں. فہیم بھائی اور ان کی یہاں لائیو پہ بات ہو جائے گی، ایوری تھنگ ول بی فائن. باقی سارے سے سارے واپس لے کے آؤ. انہیں نظر بھائی کو کرو جس مگر طرح. آپ نیچے کمنٹس بھی دیکھا کرو نا بھائی. دیکھو میں عابد بھائی دیکھو ود آپ ریسپیکٹ پی ٹی آئی لنڈن از ٹوٹلی فیلئر. اس کو اس بھائی کو پوچھے کہ کس وجہ سے فیلئر اچھا ہے نا. ایک منٹ عنایت بھائی ابھی 1 منٹ کے لیے سارے کامنٹ پڑھنا چھوڑ دیں. سارے 1 منٹ پہلے یہ مسئلہ تو سورٹ آؤٹ کریں. ہمارے 2 سینئر بندے ہیں، ان کو دیکھو براڈ پہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، دونوں کے پوائنٹ ویلڈ تھے، مگر یہ کہ ریڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. ایگزیکٹلی. لیٹ دیم فکس دا پوائنٹ. اس کے بعد پھر آگے چلتے. دیکھو براڈے چلانا از ناٹ اے بگ ڈیل. 10 دن براڈ نہ چلے از ناٹ بگ ڈیل، مگر ہمارے دوستوں میں پیار محبت رہنا چاہیے. میں ڈے ضرور. 1 سے آپ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے اگینسٹ تھا. پلیز نظر بھائی کو بلاؤ. لمبی بات نہ کرو. کوئی اور تیرے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی تو پھر کام خراب ہو جائے گا. کی عابد بھائی کی مسئلہ بنے؟ کوئی گولی چل نہیں. رہی ہے رات دی. چودھری اردو نہ وچ بول پا بھی کوئی اور نہ کام شروع کر دے. دسو تسی نے ماڑا موٹا. میں دسنا 1 منٹ صبر رکھ. جی السلام علیکم. نظر بھائی نو سارے جڑا ہے وہ بھیجو. پہلے تو سارے نظر بھائی نو بھیجو ریکویسٹ بھیجو. ٹھیک ہے نا. تے چودھری مدثر جی پنجابی ماشاءاللہ پنجابی تہاڈی بڑی صحیح ہے اور بڑی پیاری پنجابی بولدے ہو. تے ہن اسی جڑا نا کوئی سیٹنگ کرن لگے ہیں پیار دی ہاں. تے پیار اچھا محبت نہ کرنی ہے. پیار محبت دیاں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک اچھا ہو گیا. السلام علیکم. علیکم. ہاں. جی چودھری مدثر کی پوچھنا چاہتے ہو؟ جی میں تو پوچھا کی مسئلہ بنیا جڑا سارے بھرا کب رہی ہے وہ دو چودھری صاحب عابد بھائی 1 منٹ دو گے مینو؟ عابد آپ جواب تو دیں نا بھائی. عابد میوٹ پہ چلا گیا ہوں. اچھا پہلی بات ہے کہ میں نظر بھائی کو فون کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہے. میں ان سے بات کر لوں گا، اگر یہاں پہ آئیں گے تو میں بات کر لوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کھل کے کہا، بالکل کھل کے، کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اینٹی کسی کے بھی ہیں. اچھا اب جو پی ٹی آئی لنڈن ٹیم ہے، میری ٹیم نہیں، پی ٹی آئی لنڈن ٹیم ہے، ان کا مسئلہ ہوا تھا سارا میر کے ساتھ اور شیان علی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ادھر بیٹھ کے پوری پی ٹی آئی، پوری 12 کے 12 ریجن، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک چیزیں سیٹل نہیں ہوتے آپ لوگ یعنی ان کے پروگراموں میں چلے جائیں، لیکن آپ اسپیشلی جا کے ان کے پروگراموں میں نہ بیٹھیں، اور اگر یہ ہمارے پروگراموں میں آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. جب نظر بھائی نے یا ظفر بھائی نے کہا کہ سائرہ میر اگر آ جائے تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا الفا بھائی آ جائیں، عمار بھائی آ جائیں، اور بہت بڑے
سائرہ میر سے بڑے ٹک ٹاکر ہیں، وہ آ جائیں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر سائرہ میر آئے گی، کیونکہ میں پارٹی کے ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں پارٹی کے ساتھ لڑ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نیا کٹا کیوں کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں ان میں سے ہوں جو کہتا ہوں، اور میرے خیال میں نظر بھائی جب لاسٹ ٹائم میرے ساتھ لنڈن میں تھے اور میں نے ان کو یہی بات کی ہے. اچھا، اب نظر بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور وہ یہاں پہ ریاکشن دے کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے. یا تو ہونا کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو ان کی مخالفت کر رہا ہے، میں ان لوگوں میں ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ پارٹی لنڈن والی ٹیم ان سے نہ لڑے. یہ لنڈن کی ٹیم ہے، لنڈن ڈریم ٹیم، جن کا واسطہ نظر بھائی کے ساتھ پڑتا رہتا ہے. وہ لنڈن ڈریم ٹیم جو ان سی ہے وہ پی ٹی آئی یو کے انڈر آتی ہے، وہ پی ٹی آئی یو کے سے اوپر نہیں ہے. لیکن ہر سٹی، ہر ریجن اپنے فیصلے خود کرتا ہے. ان کی ایک جھگڑا ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جب تک وہ چیزیں سیٹل نہ ہو جائیں پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اسے اوائڈ کرے. اچھا، اب میں ان کو کہتا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو نہیں چاہیے. کوئی بھی بندہ ہو جو ٹک ٹاک پہ ایکٹیو ہے، کوئی بھی بندہ ہو جو خان صاحب کے لیے لڑائی کر رہا ہے، آپ اس کو انکریج کریں، اسے ڈسکریج نہ کریں. ٹھیک، اوکے. اور یہ بات میں نے بڑی کلیئرلی نظر بھائی کو بتائی ہوئی ہے. اب جب ظفر بھائی نے نیچے بات کی سائرہ میر کی، تو میں نے کہا الفا بھائی بیٹھ جائیں. اور بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہیں سائرہ میر سے، اگر سائرہ میر ہوگی تو میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پارٹی نے ایک ڈسپلن لیا ہوا ہے، میں ڈسپلن فالو کرنے والا بندہ ہوں، حالانکہ میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب جب مروت آیا ہے 3 دفعہ سائرہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جب ہم لائیو، تو میں نے اوائڈ کیا تھی. اگر مثال کے طور پہ براڈ پہ آ جائے گی تو میں اسے اوائڈ نہیں کروں گا. لیکن جب پارٹی کل کو کہے گی کہ پارٹی نے ایک بات کی تھی کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو فہیم بھائی آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھا، اسی لیے میں نے کہا مشکل. اور کئی دفعہ ہوا ہے کہ کسی براڈ میں بیٹھا، اگر سائرہ میر آ گئی ہے، اس کی براڈ کئی دفعہ آن ہوتی ہے، میرے جاننے والے کئی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں صرف اس لیے، میری کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے، صرف اس لیے کہ جب تک پارٹی کے اندر یہ فیصلہ نہ ہو جائے میں اسے اوائڈ کر رہا ہوں، حالانکہ میں ان فیور آف تو دیٹ. یہ بات آپ نے نظر بھائی کو آپ سمجھا نہیں سکے نا، یہی مسئلہ ہے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نظر بھائی بغیر کسی وجہ کے جمپ کر گئے، اور نظر بھائی میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ مجھے بولتے جا رہے ہیں. میں ان کو نہیں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، وہ اس لیے نہیں تھا، اس نے انسلٹ فیل کیا، اور اس نے پوری توجہ سے بات نہیں سنی، اور آپ نے بھی جس طرح یعنی کلیئرنس دینی تھی وہ آپ نہیں دے سکے، تو سر اسی میں مسئلہ ہو گیا. لالا نظر بھائی لنڈن میں ہم دونوں اکٹھے تھے جب ہنگر سٹرائک ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہاں پہ نظر بھائی کو میں نے یہ بات ایکسپلین کی، پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، میں ادھر کی بات نہیں اچھا، کرتا. تو یہی بات آپ کرتے نا اس کے ساتھ کہ بھی سر میرے عنایت بھائی میں کچھ بولوں؟ عنایت بھائی جی آپ بولے تو ہم کیا بول سکتے ہیں جی. نہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر. اچھا میں چھوٹا ہوں یار، میں بار بار کیوں آپ لوگ مجھے بوڑھا بنا. عنایت بھائی میں چھوٹی بات کرتا ہوں. فہیم بھائی دیکھیں، ان کا پرائیویٹ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ کا نمبر ان کے پاس ہے. اس کے 2 سلوشن ہیں. نمبر 1، ہم سارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 5-10 بندے، ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں وہ آ جائیں اور لائیو پہ بات ہو جائے گی. اگر وہ نہیں آ سکتے تو آپ پرائیویٹلی ان سے بات کر لیں اور اس کو آگے ڈسکس نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ دیکھو سینئر ہیں. فہیم بھائی آپ بتائیں جو آپ بولے گے. وٹ ڈو یو تھنک؟ جی فہیم بھائی. انمیوٹ کرے فہیم بھائی. بھائی آپ کا کیا خیال؟ ان کی کال آ گئی ہوئی. عنایت بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 2 آپشن ہیں، یا ان کو یہاں بلا لیں اور کلیئر کر دیں، اور یا پرائیویٹ میں یہ ان سے بات کر لیں؟ میرا تو کہتا ہوں بہتر طریقہ ہے کہ پرائیویٹلی یہ دونوں بات کریں، کوئی ایسی بڑی بات ہوئی بھی نہیں ہے، اور اس کو بلا بھی لیں گے. ہو جاتا ہے اور ہمارے دیکھو ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سب، خبر. ہمارے پاس جو بھی آتا ہے
وہ ایک ٹیم ورک کے حساب سے بیٹھتا ہے، تو کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی کسی کا دشمن ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں نائب ہے۔ بھائی آپ جتنا براڈ لے کر آگے چلیں، میں جاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اگر میں لا سکتا ہوں۔ آپ اوسی بھائی، آپ پرائیویٹ میں بات کریں۔ اوسی بھائی آپ یہاں پر ہیں؟ جی آپ ادھر ہی ہے، جی میں آپ بیٹھا ہوں، براڈ بالکل چلائیں۔ ادھر ہی میں۔ آپ براڈ چلائیں، آپ یا عنایت بھائی چلائیں، تو اس پہ آئی تھنک بیٹر ہے کہ اور بات نہ کی جائے۔ دیکھو دونوں ہمارے ریسپیکٹیبل بردر ہیں، بس اس اور سے آگے نکلتے ہیں نا، ابھی میں یہی کہہ رہا ایگزیکٹلی ہوں، اب آپ سارٹ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے؟ زبردست۔ چلو جی، بہت بہت شکریہ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کنٹینیو کریں، اور ڈفرینٹ کیا کہتے ہیں ایشو۔ اچھا میں ایک عنایت بھائی ٹاپک اگر تھوڑا سا میں چینج کر دوں، پی آئی اے کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی ہیں جس میں وہ پی آئی اے کا فیول نہیں تھا، اور کہہ رہے ہیں یہ ٹوائس ہو گیا ہے، تو میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ ہم پی آئی اے جو اوورسیز ہیں پی آئی اے کے ٹکٹ لینا بند کر دیں، اور جو پاکستان میں ڈومیسٹک ٹریول ہے وہ بھی پی آئی اے سے نہ کریں۔ ٹکٹ لینا بند کر دیں۔ بسم اللہ عنایت بھائی، اس پہ اگر آپ آگے چلتے ہیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جی، یعنی کہ پی آئی اے میں ٹریول نہ کرے، یہ مطلب تھا بی ایف ٹی بھائی کا؟ اکنامک بوائیکاٹ، دیکھو پی آئی سے بھی ان کو بہت فنڈنگ ملتی ہے، 34 ان کے پاس پلین ہے، 19 فنکشنل ہیں، ایک انہوں نے جناب وہ رکھا ہوا ہے، اس سے اسپیئر پارٹس نکالتے ہیں جو دنیا کی کوئی ایئر لائن نہیں کرتی، برانڈ نیو پلین سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ اب اصل مسئلہ ہے کیا پی آئی اے کا؟ اور 700 ان کے پائلٹ ہیں، جبکہ آپ پائلٹ کی دنیا میں دیکھ لو کتنے پائلٹ ہوتے ہیں 19 پلینز پہ، اور فنکشنلی آپریشنلی پی آئی اے پروفٹیبل ہے، مگر اینڈ آف دا ڈے لاس میں کرتا ہے۔ یہ میں بات پروگرام ہے دنیا کا، ہر جو فلائٹ ہوتی ہے نا جو نمبر والی، اس کے ساتھ 150 ورکر ہوتے ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں 750 لوگ، اور یہ گلدستہ ہمیں کس نے پیش کیا؟ یہ ایم کے ایم نے اور پیپل پارٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اور وہ پی آئی اے جو دنیا کے لیے ایک مثال تھا، وہ ابھی ہمارے لیے ہماری کالک ہمارے منہ پہ مل چکا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا تھا، اس کو ذرا آپ ذرا ڈیپلی دیکھ لیں کہ میاں منشا جیسے بہت لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت ہی بڑی اس جیسے اور بھی ہے کہ وہ پی آئی اے کو اس لیے لینا چاہتے ہیں۔ وہ اگر آپ نے مفتہ اسماعیل کی بات کی ہو، کہتے ہیں کہ اگر کوئی پی آئی اے لے گا تو ہم اس کو گیٹ ٹو بائی ون گیٹ ٹو، یعنی کہ ہم ان کو اسٹیل مل مفت میں دے دیں گے، یعنی یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ کوئی یہ بالکل ایک ٹارگیٹڈ پروگرام ہے، کیونکہ روٹس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور روٹس پھر ان کو واپس آ سکتے ہیں جب یہ ٹیک اوور کریں گے، اور یہ مطلب کہ پینیوں کے حساب سے لے کر آپ کے ملک کا جو وہ نشان والا ایک ادارہ ہے اس کو اپنے قبضے میں کر کے، جیسے دیکھیے شاہد خان عباسی کا اپنا 2 پلان تھے، تو وہ ترقی میں گئے اور پی آئی اے گرتا ہی چلا گیا۔ اصل میں ہم جو تاجر ہے نا دنیا میں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں اس کا، اور اگر ہم اپنے دین کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو تاجر کبھی آپ کا حکمران یا رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے غلطی شروع ہوئی ہے، اور ہمارے جو یعنی آپ سٹیل مل کو دیکھ لیجئے، یہ کہ آج سے تقریباً 15 سال جنرل مشرف کے دور میں ایک کرنل کو بھیجا گیا، یعنی سٹیل مل کا انچارج، اور اس نے کیا کیا کہ 80 ارب روپے کا آپ کو کما کر دکھایا ایک سال میں، اور یہ وہی سٹیل مل تھا جو ہر سال ہمیں 25 بلین کا خسارہ پہ کرنا پڑتا تھا، اور اب اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ یہی کچھ انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ کیا۔ وہ جو ہمارا ہوٹل ہے نیو یارک میں، اس کا نام میں بھول گیا، اس کو ابھی رہن رکھ دیا ہے، اور اس کو لینے والے پہلے پی ٹی آئی میں بھی لوگ تھے اس کو لینے والے، اب تو بڑی بڑی پارٹیاں اس کو لے کے رہیں گے۔ یعنی آپ کے جتنے اثاثے ہیں اس کو کوڑیوں کے دام بیچنے کے لیے اس کو پہلے ناکام بنایا جاتا ہے، پھر بیچ دیا جاتا ہے، کیونکہ سارا گینگ اپ ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کو عوام سمجھتے نہیں ہے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے ادارے پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، اگر کوئی خاص مقصد سے ہوتے، یعنی کہ اس میں حکومت کی اپنی شراکت 60% تک ہوتی تو یہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن ایسے کہ آپ اس کو کوڑیوں کے دام ان کے حوالے کریں، جیسے وہ قصب بینک تھا۔ قصب بینک کو آپ کو پتہ ہے کتنے میں بیچا گیا تھا؟ 1000 روپے میں،
یہ اگر کوئی دنیا میں کوئی سنتا ہے تو حیران، پھر ان کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوا، اور ہم نے 1000 روپے میں بیچ دیا. یہ آپ کو یاد ہوگا یہ سارا کچھ. پھر مسلم کمرشل بینک کے ساتھ ہمارا اب یو بی ایل کے متعلق کیا خیالات ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے. دیکھیے صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس پر آپ نے سوچنا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. جب کرپٹ لیڈرشپ آپ پر حکمران ہو تو ان سے آپ اور کیا توقع رکھیں گے. اور یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ تو یعنی کہ لوگ دشمن کے گھر پر بھی ترس کر لیں گے، یہ اپنے گھر پر یعنی پاکستان، یہ اگر کسی غیر ملک کے ساتھ ہوگا تو ہمیں افسوس ہوگا، لیکن یہ اپنے ملک کے ساتھ کر کے خوش ہو رہے ہیں. اور ہمیں افسوس یہی ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ لایا گیا 74 ایئرز اولڈ شخص کو جس کی ڈیمینشیا کا مرض ہے، وہ بات آگے کر نہیں سکتا، اور اس کو پھر دوبارہ اب ہمارے وزیر اعظم نے کیا گول کے لایا ہے دبئی میں، یعنی کہ وہ بادشاہ کی پیچھے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ مجبوراً پھر کھڑا ہو گیا، اور اس نے پھر اس سے دعا سلام بھی کی. یعنی یہ ہماری عزت رہ گئی ہے کہ پاکستان ایک اتنا مضبوط ملک، ایٹمی پاور، 6 لاکھ فوج رکھنے والا، دنیا کا بہترین، اور اس کی یہ حال ہو کہ اس کا وزیر اعظم دوسروں کے پیچھے، یہ جیسے وہ دوسرا کبھی کسی کا کوٹ پکڑ لیتا تھا، کبھی کالر، وہ جو شہباز تھا اس نے ہمیں اور طریقے سے شرما لیا، کبھی خود کو بگر کہا، کبھی ملک کو بگر کہا. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ صرف یہ پاکستان کو یعنی کوڑیوں کے دام خرید کر آپ کو مکمل طور پر غلام بنانے کا پروگرام ہے، لیکن ایسے ہو نہیں سکے گا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ہمارے طاقتور کیا اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا وہ بھی پاکستان کے دشمن بن چکے ہیں؟ کیا ان کو بھی پاکستان گوارا نہیں ہے؟ اوور ٹو یو سر. جی اوسی بھائی آپ لے کے جا رہے ہیں. اچھا میں لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. زبردست عنایت بھائی. یہ جو ہے بالکل اگر دیکھا جائے نا فنکشنلی اس کے، اور ایک انہوں نے پروجیکشن کی تھی پچھلے دنوں، ایک ماہرین کی ٹیم تھی جو انہوں نے بلوائی تھی، تو انہوں نے اس کو یعنی آپریشنلی اس کو پروفیٹیبل شو کیا تھا. اور وہی آپ والی بات ہے کہ اس کے اوپر یعنی ابھی جو اسمارٹ ایئر لائنز ہیں نا، مثال کے طور پہ ڈیلٹا کی مثال لیں آپ. ڈیلٹا ایئر کا میں کیس اگلے دن دیکھ رہا تھا، وہ 60 سے 70 پرسنل پر جسے کہتے ہیں ڈیوائس یعنی پر پلین انہوں نے مینج کیا ہے. 150 ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں 750 ہے. جی انہوں نے نا جو یہ بکنگ وغیرہ اور یہ دوسرا ہے نا اس کو بڑا سمارٹلی، اب چونکہ آپ کو پتا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ وہ، تو انہوں نے امیزون کے ساتھ وہ بڑی کر کے نا بڑا زبردست انہیں پریزنٹیشن دی اگلے دن. تو ڈیلٹا از گوئنگ ویری گڈ ان دی ورلڈ. تو یہ اس کو آپریشنلی پروفیٹیبل کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ یہ بات ہے نا جی کہ یہاں جو اقربا پروری ہے اور ماسی کا بیڑا ہے، خاص کر جتنی اسٹیٹ اونڈ آپ کی انٹرپرائزز ہیں، تو وہ اس پہ کیا کریں گے. تو جناب ہم جاتے ہیں نیچے، ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں لیڈر، یہاں سے شروع کرتے ہیں نیچے سے پھر اوپر آتے یہ جائیں گے. خرم بھائی کو پہلے لے لیں، یہ کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے. اچھا جی خرم بھائی کدھر نظر نہیں آ رہے؟ خرم بھائی کدھر ہیں؟ تو وہ انتظار کر کے چلا جاتا ہے، یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ کافی دیر سے اور اس سے پہلے چودھری صاحب بھی بات کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اچھا نہیں کر سکتے. چودھری صاحب آپ جناب فرمائیں، چودھری صاحب آپ فرمائیں، پھر باقیوں کے پاس لے کے جاتے ہیں بھائی. جی خرم کو کال آ گئی ہے. چلو سن رہا ہے نا ہمیں. بعد میں آ جائے گا خرم. چودھری صاحب اوور ٹو یو سر. اردو میں. سر اردو تو سم چینج کرنی پہنتی، میرے تو اوکھا کام. چلو کسی اسرائی کی پنجابی بھی چ بات کر کریں. دیا. نہیں میں اس ٹائم تے صرف یہ پوچھنا سی کہ کی مسئلہ بنیا. منو چاند بھائی کا بھی پہلے میسج آیا، پھر انہیں کال کی، میں اس لیے بزی سی، تے وہ بھی پہ کہتے سی اس براڈ تے بیٹھے سی تے مسئلہ بن گیا. میں کیا وہ ڈسکس کرتے پہ تسی اگوں نواں اور کر لے، تے میں پھر چپ کر رہا. چلے ابھی آپ جو کچھ ہم نے کہا اس پر ذرا روشنی ڈالیے پلیز. میں اپنا نیت بھائی جو تسی آخیا بالکل میں اس چیز نے اتفاق کرنا ہے. تسی کہہ دیتا جو کو کہنا سی.
چلے پھر آپ اچھا ایک منٹ اناد بھائی سوری دو آپ سب سے چودھری ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਮਨ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਚੰਦ ਬਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਥੇ ਆबिद ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ आबिद भाई ਖਤਮ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? चांद की हुआ है ब्रॉड पे वो वाला फौजियों ਨਹੀਂ वाला ਉਹ कि ਵੀ इधर ही ਇੱਧਰ ਹੀ किया? ਹੋਇਆ। وہ ادھر ہی ہوا ہے سر یہ آج پتہ نہیں کیا لو آپ جی بڑا اسی گرم کیتے ہیں میں کام آپ کو تسی بلا نے۔ رہا تھا ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ بن ਗਈ, وہ دو مسئلے ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ گئے ਨੇ। میں بھی اسی بھائی میں اسی لیے تو آپ کو بلا رہا تھا کتنی دفعہ شیئر کیا آپ سے میں کہ آ اصل میں جاؤ نا آ جاؤ آج تھوڑا سا اپنا عابد بھائی جان میں بزی تھا, میں آتا جاتا رہوں تو میں نے اصل میں نا بیٹھا رہوں آپ کے پاس آ کے پہلے, تو اس کے بعد پھر میرے ہاں کوئی لیکن گیسٹ جس آ گئے. وقت ضرورت تھی جس وقت ضرورت تھی اس وقت نہیں تھے پر چلیں ہاں آپ لے کے چلیں اب آپ لے کے چلیں وہ نہیں ابھی تو ضرورت میں ابھی تو ادھر ہی بیٹھے تھے عابد بھائی, جب ابھی یہ مسئلہ ہوا سانو نہ موقع ہی نہیں دیتا, منٹاں گل اتنے مک گئی ہے ساری, یعنی وہ تو چلو منٹوں کوئی میں ہی نہیں سارا. کوئی نہیں بہرحال جی دیکھیں یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ آرگومنٹ بھی ہوتا ہے اور گرمی سردی بھی ہوتی ہے, یہ کوئی تو بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا رہتا ہے. تو نیچے جناب ہم اسی پہ پی آئی اے پہ بات کر رہے تھے, تو ویسے اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے نا, اگر لالا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دے تو چھوٹی سی, جس میں پرائیویٹائز بھی کر دے نا, تو اس کے جو نیشنل روٹس ہیں نا وہ نیشنل روٹس ہی بڑے پروفیٹیبل ہیں. ہاں اس یہی کے میں نے کہا ہے آپ کو. ہاں جی اس کے روٹس جو نیشنل, کیونکہ جو ڈائسفورا ہے نا پاکستانی, اوورسیز پاکستانی, یہ بہت بڑا ڈائسفورا بن چکا ہے, یہ 1 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکا ہے اب, یعنی 1.5 کروڑ کے قریب ہے. 1,15,00,000. ہاں یہ تقریباً کنسنسس اس پہ ہے کہ یہ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے اس وقت, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تو نیچے ہمارے جناب جو سب اس پہ آپ نے ایڈ نہیں کیا, تو نیچے یہ بیٹھے ہیں بھائی ہمارے لیڈر عمران خان جی. جی بھائی آپ انمیوٹ کریں, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, واٹس یور سے جی لیڈر عمران خان, آپ اس پہ واٹس یور سے پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے پاس سگنل پرابلم ہے, میں بعد میں بات کرتا ہوں, آپ ابھی کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, صحیح ہوگا, کوئی بات نہیں, کوئی بات ہاں نہیں. کوئی بات نہیں. تو ہم جناب عظمت بھائی پتہ نہیں اب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں, تو خالد دیکھا نا, خالد تو تھلے چھال مار گیا. دیکھو وہ چلا گیا نا. ہاں یس جی. تو اس پہ لالا آج کی کیا خبریں ہیں, کوئی بتائیں نا, کیا کوئی نئی. ہاں خرم آ گیا, خرم سے بات کریں پہلے پھر میں ہاں بات. جی ہاں جی خرم آ گیا. خرم بھائی کیا کہتے ہیں آپ, اوور ٹو یو سر, آپ نے تھوڑی سی ڈسکشن سنی ہے, فالو اگر کیا ہے تو اس پہ واٹس یور سے. میں نے تھوڑی سی ڈسکشن سنی تھی, آپ لوگ بات کر رہے تھے, پتہ نہیں کہ آپس میں آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد نہیں 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 نہیں, وہ تو وہ معمولی بات. یہ جو ابھی ہم نے پی آئی اے اور جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. پی آئی اے کا تو جی جیسے میں نے سنا تھا, سوری ہاں وہ جو آپ کہہ رہے تھے سیم وہی بات ہے کہ انہوں نے جو بات کر رہے تھے آپ بالکل صحیح فگر دے رہے تھے, ایک جہاز پہ 750 بندے انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. تو یہ صرف پولیٹیکل گمکس انہوں نے کیے ہیں, اور یہ ہماری جمہوریت نے ہمیں واڑ کے رکھ دیا. یہ نواز شریف اور زرداری صاحب کا وہ ہے, اور اس کی بالکل اس کا حل کیا ہوگا, حل تو ابھی نقصان ہی ہے فی الحال, تو اس کو صحیح کریں کیونکہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے. نہیں جی, وہ بیچنا چاہتے ہیں, جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ حصے بکھرے ہو جائے اور ہر آدمی کو اپنا حصہ ملے. یہ پروگرام یہ ہے, لیکن ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو کمپنی والے ہیں وہ کیا اس میں خود شامل ہیں, ہمارا یہ سوال ہے. کمپنی والے شامل پتہ نہیں, اس میں مجھے ظاہری بات ہے کہ ابھی جو اس گورنمنٹ کو تو آشرواد نہیں کہیے نا, مطلب کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے تو آشرواد ہے نا, پیچھے ان کا بیک تو کر رہے ہیں اس کو, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کو بیک تو کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی یہ کیا ان کا کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ اسٹیل مل اور یہ گلے پڑا ہوا ہے ہمارے, اوور کراؤڈڈ ہے, لوگ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں ان کی. فنکشنل جہاز والی بات بھی ٹھیک ہے, وہ فنکشنل جہاز نہیں ہے ان کے. ایک آدمی آیا تھا
उसी भाई उसने ये कहा कि मुझे हवाले जी कर जी दो और मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपको दिखा दूंगा कि स्टील मिल कैसे ऊपर जाता है और कितना कमाता है। लेकिन उसको ऐसे गायब कर दिया गया कि उस गरीब ने फिर नाम भी नहीं दिया। वो नाम अभी मैं भूल गया हूँ, अभी याद करके आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। इसकी जो अनायत ताला एक पॉलिटिक्स है ना, स्टील मिल की जो जाइंट्स हैं ये फौजियों की एक स्टील स्टील मिल है, इधर खूटा साइड पे है। पता नहीं उसका नाम क्या है, यूनाइटेड के क्या अगर आप मुझे करेक्ट कर दे। बेसिकली जो स्टील मिल कराची वाली डूबी है ना, उसके पीछे इन फौजियों की स्टील मिल का बहुत बड़ा हाथ है। यानी ये बहुत बड़ा स्कैम है कि किस तरीके से उसको इन्होंने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए अपनी मार्केट को कैप्चर, जैसे एनएलसी है, एनएलसी को प्रॉफिटेबल करने के लिए रेलवे को डुबो दिया इन्होंने, फौजियों ने। तो और इसमें कितने बड़े बड़े स्कैम निकल आए। हाँ, अभी आज स्कैम देखा वो जो 2-4 अरब का निकाला इन्होंने, 2 अरब का स्कैम निकला है आज। 4 उसमें ट्रायल कर रहे हैं अभी, 4 जो इनके मेजर जनरल्स थे बिल्कुल, ये एनएलसी। पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक सेल। जी, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, बिल्कुल। तो बहुत सी तो हमारी जो समझ लें कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ तो सियासी जमातों, जैसा आपने बताया पीआईए, वो पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा डाला, एमक्यूएम वालों ने अपना हिस्सा डाला। वैसे इसमें क्या आप समझते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान जैसा करप्ट एक मुल्क है, यानी रियासती अदारों की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम। इस जी सिस्टम, तो इसमें स्टेट इकोनॉमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ख्याल है लाला, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इसका बेड़ा गर्क हुआ था इस मुल्क का उस वक्त जब भुट्टो इक़्तिदार में आया, तो उस वक्त देखिए दुनिया जा रही थी प्राइवेटाइजेशन की तरफ और वो चला गया नेशनलाइजेशन की तरफ, तो 1200 सनतें बंद हो गई। आप देख रहे हैं ना, आपको पास फिगर होगा, इसमें छोटी बड़ी सनतें शामिल थी, तो सब के सब। और फिर जब ज़ियाउल हक आए तो आखिरकार उसने वापस कर दिए, और उसके वापस करने में फिर दोबारा वो उसी डगर पे चलने लगे और तरक्की की रफ्तार पकड़ ली। देखिए, हुकूमत जो काम करती है ना, वो कभी भी इतना, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ यानी सिस्टम ही पूरा करप्ट हो, तो जैसे 150 की बजाय 750 लोग रखेंगे, तो ये हर जगह यही होता है। अकरबा परवरी करप्शन, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो ऐसे मुल्क में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, नेशनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त तो हो गया, चलो ठीक है, बाद में ठीक कर दिया गया। लेकिन अब उसके बाद जो हुक्मरान आपके, यानी जो गैर जुमाती इलेक्शन हुआ था 1985 में, वहाँ से तबाही शुरू हो गई। और उसमें वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी असम्बली का मुंह भी देखेंगे, वो लोग भी यानी जब उसमें सबसे बड़ी गलती पीपल पार्टी की थी कि जो इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर दूसरों ने भी नहीं लिया, तो वो गैर जुमाती लोग आ गए और आज वही लोग आग पर आपके माफियाज है वही। फिर 88 में क्या हुआ बेनज़ीर भुट्टो के साथ, और कैसे घर भेजा गया, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। फिर उसके बाद दोबारा नवाज शरीफ आते हैं 90 में और 91 में, फिर 91 में वो 2.5 साल बाद उसको भी भेजा जाता है। फिर इन्होंने देख लिया कि भाई ये चीज़ें तो काम नहीं कर रही कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने। ये तो है दुश्मन पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग एक दूसरे के, लेकिन मुफादात की वजह से ये एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए खड़े हैं। आजकल भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर फिर ये एक हो जाएंगे। हम एक ऐसी गर्दाब में फंस चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये हम कैसे निकलेंगे। हम निकल चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट में यही जो पीआईए पे हम बात कर रहे थे, तो आपको फिगर मालूम है कि कितनी अच्छाई की तरफ चला गया था पीआईए, और स्टील मिल के लिए काम शुरू होने वाला था। लेकिन वही एक शख्स ने जो किरदार अदा किया, वो कहते हैं ना कि ए सिंगल सिमर सैंक्स द बोट, यानी एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती थी। अब पूरा तालाब गंदा है, और ये रहम करम हमारी ऊपर जो है ना, ये उसका है, जनरल बाजवा साहब का। फिर तो आप
بعد میں دیکھتے رہیے وہ اور بھی خطرناک کام شروع ہو گیا. لیکن الٹیمیٹلی ابھی ان کو بات کرنا پڑے گی. اگر بات نہیں کریں گے، اب امریکہ بھی بہت ڈرا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ ایٹمی قوت ہے، اور یہ ان کے عوام ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو وہ بھی راستہ نکالنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ایسا آسان نہیں ہے جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس عمران خان کو آپ نے بند کر دیا یا کچھ اور کر لیں گے. وہ وقت ان سے گزر گیا ہے. اب کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حل نکل آئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یعنی ایک بات میں یہ دوسری بات اس لیے پیوست کر رہا ہوں، یعنی ہمارے صدر پاکستان کا، کہ جس نے الیکشن ڈیٹ دینا تھا اور اس نے نہیں دیا. اب وہ کہہ رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے عدالت میں کہ بھائی یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے جب تک آپ اس ٹویٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے یہ صدر پاکستان کی، کہ یہ جو کہ کیا ہے یہ جو خاص کورٹس ہے اور آرمی ایکٹ والے، اس پر تو صدر کہتا ہے کہ میں نے سائن ہی نہیں کیے. تو کیا اس وقت اس کو پریس کانفرنس کرنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ میرے سٹاف نے دھوکہ کیا ہے؟ تو وہ تو ان کے پاس پھر ٹائم نہیں تھا کہ دوبارہ وہ بھیج دیتے قومی اسمبلی میں، پھر تو 3-4 دن رہ گئے تھے. لیکن اس شخص نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اپنے بیٹے کے بزنس کو بچاتے ہوئے اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے اس نے وہ نہیں کیا، الیکشن کا ڈیٹ نہیں دیا. تو ہم جہاں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو ایک جگہ آپ کو کرپشن نظر آئے گی، دوسری طرف آپ کو سیلف انٹرسٹ نظر آئے گا. یہ دو چیزوں نے پاکستان کو مارا ہوا ہے. کسی کا خواب و خیال میں تھا کہ عارف علوی بھی ایسے نکلے گا. یہ سب کچھ ہوا ہے. جب ہم بات کرتے تھے اس وقت لوگ کہتے تھے بھائی آپ لوگ غلط بات کرتے ہیں، اب خود کہتے ہیں. تو اصل میں جو کچھ ہوا ہے، پہلا چانس تھا عمران خان کا، وہ بھی سمپل میجارٹی نہیں تھی اس کے پاس، اور اتنا تجربہ جو ان لوگوں کے ساتھ، تجربے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگوں کو خریدتے ہیں، جس طرح لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں، تو وہ چیز تو عمران خان میں نہیں تھا. تو سب کے سب گینگ اپ ہوئے اس کے خلاف، اور سب سے زیادہ ڈر یہ تھا کہ اگر یہ شخص قانون سازی میں کامیاب ہو گیا، جو 300 قوانین بدل رہے تھے، وہ جو پٹو سا وہ بیٹھا ہوا تھا ہمارا فروخ نسیم، تو وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نے اس میں دیر کر دی. اس دیر کی وجہ سے آج ہم بہت بڑا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے صدر پاکستان نے دیر کر دی. تو ہم دیر ہی کریں گے، اور وہ بھی تب کریں گے کہ اپنے مفادات کا، یعنی 25 کروڑ عوام اور اس اتنے بڑے عظیم ملک کا کوئی نہیں سوچے گا، صرف اپنے مفادات کا سوچے گا. ایک ہی شخص ہے، میں بار بار جب آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ہی شخص ہے اس وقت جو ملک کے لیے سوچ رہا ہے، اور وہ اندر ہے. اور یہ اندر ہونا یہ بہت بڑا شرم ہے دنیا میں ہمارے. کیوں یہ سائپر کا کیس پوری دنیا میں بھی مشہور ہو گیا. وہ ہنس رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم جس کو پورا اختیار ہے ان سب چیزوں کا، اور اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ بات کرے، تو اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے سائپر کیس میں، اور کیا کہتے ہیں کبھی کہ 14 سال، کبھی سزائے موت. انہوں نے کچھ بھی نہیں، یہ کر نہیں سکیں گے. لیکن ٹھیک ہے، عوام اس وقت خاموش ہے، لیکن یہ خاموشی کب تک ہوگی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر یہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اوور ٹو یو سر. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ عنایت تعالیٰ. بڑی زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. تو ہم آگے لے چلتے ہیں. اس پہ خرم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ندیم صاحب بھی ہے نا، خرم کے بعد اس کو لے لیں. جی جی، ہم ندیم کے پاس بھی جائیں گے نیچے. ہاں خرم، میرے خیال میں کسی فون پہ ہے تو ندیم خرم نہیں ہے، صاحب. چلے نیچے ندیم نے اگر کچھ ایڈ کرنا. ندیم بھائی آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ نہیں سر، آپ کریں بات، آپ آگے لے جی، کے وہ کیونکہ عنایت تعالیٰ ندیم کے پاس تو اس کا دوست سویا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے ندیم بھائی؟
जी बिल्कुल ऐसे अगर आप बोलेंगे तो मैं खराटे सुना भी देता हूँ आपको। हाँ जी खराटे हमें आते हैं जी, हल्की हल्की मौसीकी पीछे चलती है, तो नो प्रॉब्लम सर, आप इधर ही बैठ के हमें बस पार्टिसिपेट फहीम करें। भाई की तरफ चलिए बस, जी फहीम भाई आ बाकी गए अंदर। कर फहीम लेंगे भाई इंशाल्लाह। ओवर टू यू सर। ओ अजमत भाई भी बैठे हैं यार, अजमत भाई ਨੂੰ टाइम नहीं दे रहे उसको ਤੁਸੀਂ। तो हमने कह दिया है ना, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी कहीं बिजी है। अजमत बिजी है ना आबिद भाईजान? अच्छा, जी चलो अजमत। ठीक है। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਟਾਈਮ ਲਓ ਆਪਣਾ। चलिए मैं आप चला आपके पास जी फहीम भाई आप हैं अवेलेबल हैं? अच्छा भाई, सीट चाहिए होनी है, ये कहते कोई कोई आराम में बैठे रहो, ठीक है लीडर। चांद के लिए मुझे सीट चाहिए होगी, ठीक है, आप नीचे जा रहे हो, चांद को ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, कोई बिल्कुल नहीं करना कुछ भी, आराम से। चांद भाई ऊपर आ गए, आए नहीं ऊपर। हाँ भाई जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल, ठीक हो? ठीक ठाक है, तुसी सुनाओ। करम मालक दा ठीक। जनाब, बड़ा एहसान वाली जात दा। की नवियां ताजियां? चलो नवियां ताजियां कुछ नहीं है, जो कुछ होना हैं? सी हो होया, आज तो पता नहीं की होया, ये ਚਾਂਦ पता ਭਾਈ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਾਈਮ ਭਾਈ ਦਾ। ਉਹ क्यों ਕੋਈ ਨਹੀਂ, की ਉਹ होया? ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੀ। ਛੋਟੀ ਮਿਸਟੇਕ नहीं ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नजर पाई साडे भाई आ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਨ ਬਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? पर अल्लाह की कसम रब्ता कर रहा, मैं नहीं देखे नंबर। अगर मेरे को मेरी मेरी मैं एक्सट्रीमली सॉरी है, अल्लाह की कसम नंबर नहीं देखे, मैं कर लेना, कोई मसला नहीं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਸ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਦੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਤੇ ਕਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ एक्सीडेंट। नहीं अम्मी जी जाए, कोई नहीं, आप बात सुन जाए। जी जी मेरी मेरी वालदा 92 गोल्डन। ਅੱਛਾ तो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰੋ ਜਰਾ, ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, चलो ਮੇਰੀ मैं ਤਰਫ ਤੋਂ पहले मैं मार देता हूँ। ਫੁੱਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਫੁੱਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ नजर ਭਾਈ आ ਨੂੰ ਨਾ गया जी आपको। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਅਬੇ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਗੱਲ ਅਬਦ ਹੁਸੈਨ यार, 2 मिनट पहले जरा आर्गूमेंट हो गए। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी माजरत मेरे को, फहीम भाई आपको भी, ते नहीं कोई बात नहीं है भाई, भाइयों में गलत फहमियाँ होती हैं। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਚੰਦ ਬੜਾ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। उसको भी भेज ਹੁਣ देते हैं ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ हाँ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ये ਗੱਲ। ले लो जी। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 1200-1400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60-70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ, MNA ਨੇ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਸਜਦਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖੜਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਇਨਬਾਕਸ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਓ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਭੇਜੋ, ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲੇਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। 82 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਧਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਖਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਡ ਲਈ ਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਉਹ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਹਰਲ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਦ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੁਆਣ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਵਾ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਫਰਮ, ਅਗਵਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਟਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਬਾਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, 7 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। एडी बगैरती ना मालूम होगा। हाँ जी, बस वो फिर नाम मालूम ही उन्होंने तो कहना। अजीब रस्म चली है। हाँ जी वेलकम हो गया चांद भाई, मैं देख रहा वहां आज तेरा नंबर एक बारी मैनू व्हाट्सएप करेगा क्योंकि मेरे को नंबर नहीं आया। अच्छा, एक और तारफ करा दईए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਜੀ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सब भाइयों को सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक है जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाए। सर जी, आपका इनके साथ तारुफ है, मुझे तारुफ कराने की जरूरत है या कि ਆਵਦ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਜ਼ਹੀਰ ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਫਤ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तारफ अपना हमारा तारफ चांद भाई है। बस फिर सही है, फिर मैं चुप कीते हैं। ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੈਠ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ। बस एक ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਇਜ਼ जगह ਵੰਡਰਫੁਲ जिथे ਪਰਸਨ ਸਰ, अपना ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। गलबात करी दी है चांद भाई ये वाली बैठक ते वो तो साडी अपनी है ना, परमानेंट है। हाँ जी, ते बाकी ਅੱਛਾ कभी कभार ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਚਾਂਦ ਚਾਏ ਵਿਦ ਚਾਂਦ, ਤੇ ਚਾਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। आओ बस झकावी दी है ना पब्लिक नू। ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ। ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਾਰ ਖਾ ਲਾ, ਕੇਲਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਕੇਲਾ ਉੱਤੇ ਲੱਭੇਗਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। अच्छा अच्छा ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਗੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। जी जी कोई मत हाँ जी, ये एहतराम का सिलसिला जारी रखें। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਸ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होया यार, कभी भी नहीं होया। इधर
ਇਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਰ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਵ ਯੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਈ ਰੱਖੋ ਲਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ੇਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। कोई जी मसला जी फ़हीम भाई को मैं है, मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी ऑफिशियल आईडी पे। जी जी ऐसे नहीं फहीम भाई ठीक है सर, ਅਸੀਂ ਸਿਰਖਾਂ ਤੇ ਆ नहीं फ़हीम भाई ਤੇ माशाल्लाह अच्छा जी वो लखनऊ की उर्दू बोलते हैं, तो बाज़ दफ़ा थोड़ी सी हाँ हमें भी दिक्कत होती है, बाज़ बातें बहुत गहरी कर जाते हैं। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा ਅੱਜ अच्छा ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ माशाल्लाह। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ठीक ठीक। ਹਾਂ ਜ਼ਹੀਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੈਠਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ 6 ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਲਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ जी ਨੂੰ, ਨਾ जी ਮੈਂ बिल्कुल बिल्कुल, ਐਗਰੀ मैं ਕਰਾਂ। सुनी ਮੈਂ है ਸਿਰਫ थोड़ी ਆਪਣਾ देर पहले ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू 4 ਦੇ भाई ਰਿਹਾ, की वीडियो। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ सही बात। ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਲੜਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सही बात। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਆਸਮ ਨੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ISI ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਲੌਗ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸੇ ਬਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਹ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਫੌਜੀ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਤੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦੂਜੇ 2-3, ਬਾਕੀ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਪਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਚਾਂਦ ਤੂੰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੇ ਦਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਅਗਰਾ। No, he is one and only। ਪੂਰੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਾਠਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਫਾਲੋਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 4-5 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ 4 ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕਰਿਜ਼ਮੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗਜ਼ਲ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਦੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੋਰ ਦੈਨ 450 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਉਠਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਗੈਰਤ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਔਰ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, PTI, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 9 ਮਈ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਵਾਟ ਅ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਮੈਂ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਰਾਡ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਸਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 48 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ, 100% ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਾਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਮਝਿਓ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਔਰਤ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਸਲਹਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਲਹਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਧੀ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਨੌਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੇ ਵਿਕਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਾਂਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਆ ਨੌਨਸੈਂਸ ਯਾਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਆਈ ਕਾਂਟ, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਆਈ ਕਾਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਖਤਮ। ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਨਾ ਇਸ ਬਰਾਡ ਦੇ ਸਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾ। ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ? ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਸੋਨਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਚ ਲੈਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੰਮ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਵਡਵਲੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਇਹ 50 ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦ ਤੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤਲਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗਾਲ ਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ